الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی المدار البدیع بدیع الجمال قطب المدار مدار العالمین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلو علیہ۔ تمام احباب کو ایک بار پھر میرے یوٹیوب چینل مفتی شاہ زیب شاذلی میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ کریم اہل بیت کا صدقہ ہم سب کو عطا فرمائے، اہل بیت کے صدقے ہم تمام کے حالات پر رحم کرم فضل فرمائے، بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں پر رب کرم فرمائے۔ آپ کے علم میں کہ حضرت سیدنا عم رسول حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یوم عرس جاری ہے، اور شوال کے مہینے میں لوگ بڑی عقیدت و محبت سے آپ کی بارگاہ میں نذرانہ محبت عقیدت پیش کرتے ہیں۔ اور میں آج ایک خاص عمل، ایک خاص دعا جو ہر بندے کے لیے، اس دعا کو ہر بندے کے کو اجازت حاصل ہے، اس دعا کو لازمی پڑھے، اس اسم اعظم سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے۔ یہ وہ اسم اعظم ہے کہ جس کے صدقے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے جس کو پڑھ کر رب کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خاص ایک دعا تعلیم فرمائی، خاص ایک اسم اعظم تعلیم فرمائی کہ جس کے سبب جب میں وہ دعا پڑھ کر، وہ اسم اعظم پڑھ کر رب کی بارگاہ میں دعا کرتا تو رب میری دعا کو قبول فرماتا۔ پہاڑ جتنی مشکلات کیوں نہ ہوں، رب کریم اس اسم اعظم کے صدقے میرے مشکلات کو دور فرماتا۔ یقین کے ساتھ اس اسم اعظم کے سبب اور امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اپنی محبت کا نذرانہ اصال ثواب کی صورت میں کرتے ہوئے آپ دعا کریں، آپ دیکھیں کتنی برکت ہوگی۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ تمام احباب سے کہوں گا کہ لازمی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اپنی محبت کا نذرانہ پیش کریں، اصال ثواب کا سلسلہ رکھیں، فاتحہ خوانی کا سلسلہ رکھیں، پھر آپ دیکھیں اس کی کتنی برکت ہے۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہے جو بڑا کمال کا آپ کی محبت ہے حضور سے، بڑے کمال کی محبت آپ نے کی حضور سے۔ ہاں، آپ تو ایمان بھی جب لے کر آئے نا تو حضور کی رضا کے لیے لے کر آئے، حضور کی رضا کے لیے لے کر آئے۔ آپ دیکھیں وہ واقعہ موجود ہے کہ جب ابو جہل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدتمیزی کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچایا تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ بڑے طاقتور شخصیت تھی آپ کی، آپ کے تو متعلق آتا تھا کہ آپ دونوں ہاتھوں سے تلوار لڑا کرتے تھے، دونوں ہاتھوں سے تلوار چلایا کرتے تھے۔ اگر آپ اپنے ہاتھ سے گھوڑے کے دم کو پکڑ لیتے تھے نا تو اس کے اندر جرت نہیں ہوتی تھی کہ وہ آگے قدم بڑھا کے آگے چلے جائے۔ اللہ نے آپ اسد اللہ اسد الرسول ہے، بڑے کمال کی شخصیت، اور کیوں نہ یار حضور کے چچا ہے حضرت امیر حمزہ۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ مدینے جانا حضور کو سلام پیش کرنا ہو، صوفیہ کا طریقہ ہے کہ وہ پہلے حضرت امیر حمزہ کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، آپ کی بارگاہ میں اپنی حاضری دینے کے بعد آپ کے وسیلے سے دعا کرنے کے بعد پھر آپ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اب ہم حضور کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، ہماری شفاعت فرمائے، ہماری سفارش کریں حضور کی بارگاہ کہ ہم جیسے نکموں کا بھی سلام حضور قبول کریں۔ تو آپ سے بڑی محبت تھی حضور کو، اور آپ بڑی محبت فرماتے تھے میرے مصطفیٰ سے، بڑی محبت فرماتے تھے۔ اللہ آپ کا صدقہ ہم سب کو عطا فرمائے، آپ کی برکت اللہ ہم سب کو عطا فرمائے، اللہ آپ کی روح کو ہم سب سے راضی کرے۔ تو آپ جب ابو جہل کا واقعہ، آپ کیونکہ کشتی لڑا کرتے تھے اور لوگوں کو آ کے آپ کے خدام سب بیٹھے ہو کے آپ کی باتیں سنتے تھے، کس طرح سے آپ نے مقابلہ کیا، کس طرح سے آپ نے کیا کیا۔ تو ایک موقع پہ جب ایسا ہوا تو آپ کی لونڈی نے آ کے بتایا آپ کو، خادمہ نے، کہ بھئی آپ کے بھتیجے کے ساتھ پتہ ہے ابو جہل نے کیا کیا۔ آپ نے جا کے اس کو مارا، پورے مکمل واقعہ لیکن میں مختصر کر کے بات کروں تاکہ میں آپ کو وہ وظیفہ بیان کر سکوں جو ہمیں بتانا ہے، وہ اسم اعظم جس کے صدقے دعا مانگی جائے۔ سمجھ میں آئی بات؟ آپ نے وہ کیا نام ہے تلوار کے دستے سے اس کا سر پھاڑا اور وہ خون لگا ہوا تلوار آپ حضور کی بارگاہ میں لے کر آئے اور کہنے لگے اے میرے بھتیجے محمد، یہ دیکھو میں تمہارا بدلہ لے کر آیا، کیا تم خوش نہیں ہوئے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں میں خوش نہیں ہوا۔ تو آپ فرماتے ہیں میرے بھتیجے تو کس بات سے خوش ہوگا بتا؟ تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اے میرے چچا جان، اگر آپ میری خوشی چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ میں آپ سے خوش ہو جاؤں تو جس کا کلمہ میں پڑھتا ہوں نا اس کا کلمہ آپ بھی پڑھیں نا، پھر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ
اشہد ان لا الہ الا اللہ، جس دن میں ہوں اس دن میں آپ بھی آ جائیں۔ تو امیر حمزہ کہنے لگے میرے بھتیجے اگر تو اس بات سے راضی ہوتا ہے نا تو چل ٹھیک ہے، میں بھی تیرے اس بات پہ راضی ہوں، اگر تو اس بات سے راضی ہوتا ہے چل ٹھیک ہے، تو پڑھا کلمہ، میں پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہوں۔ یہ آپ کی محبت ہے، آپ نے کلمہ بھی حضور کی رضا کے لیے پڑھا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور نے خاص اسم اعظم عطا کیا، خاص ایک دعا حضور نے مجھے عطا کی جس کے سبب میں نے جب دعا مانگی رب نے قبول کی۔ اور کیوں نہ قبول کرے، جن کے صدقے ہماری دعائیں قبول ہونی ہیں، لیکن انہوں نے طریقہ بیان کر دیا ہمارے سامنے کہ میرے بھائیوں، اے لوگوں، اے حضور کی امتیوں، اگر تم کبھی کسی مسئلے میں پریشان ہو جاؤ تو یہ دعا اس طریقے سے مانگو، اللہ قبول فرمائے گا۔ ایک اسم اعظم آپ نے بیان کر دیا، کس نے؟ مولا کائنات حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آج میں آپ کے سامنے وہ اسم اعظم پیش کرتا ہوں، اور یہ لکھا ہوا بھی آپ کے سامنے اسکرین میں موجود ہے، اور اس کی ہر ایک کو اجازت حاصل ہے، اجازت پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ بالکل یہ حدیثوں سے، یہ وہ عمل ہے جو حدیثوں سے ثابت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی دعا مانگنی ہو پہلے یہ کلمات پڑھ لیں۔ آپ حضور نے فرمایا امیر حمزہ پہلے یہ کلمات پڑھ لیں۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کلمات کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہم انی اسألک باسمک الاعظم ورضوانک الاکبر، اللہم انی اسألک باسمک الاعظم ورضوانک الاکبر۔ آپ نے فرمایا یہ دعا کیا ہے، پھر میں پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ میرے ساتھ ریپیٹ بھی کر لیں، آپ کو یاد ہو جائے۔ اللہم انی اسألک باسمک الاعظم ورضوانک الاکبر، اللہم انی اسألک باسمک الاعظم ورضوانک الاکبر۔ آپ فرماتے ہیں یہ وہ اسم اعظم ہے جو مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا، اور جب بھی میں دعا مانگتا اس اسم اعظم کو پڑھ کے مانگتا، اللہ میری دعا کو قبول فرماتا۔ آپ بھی انفرادی جو دعائیں مانگتے ہیں اس میں کوشش کریں، انفرادی، سب کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اکیلے میں آپ ایسا نہ کہ امام صاحب دعا کریں، آپ بولے امام صاحب تو پڑھتے نہیں ہیں، ہر چیز ہر اکیلے نہیں ہوتی ہے۔ آپ اکیلے میں دعا مانگ رہے ہیں، آپ اس اسم اعظم کے صدقے دعا مانگے۔ جب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے میرے بھائی فرما رہے ہیں کہ اس کے صدقے اللہ تمام دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، تو یقین کے ساتھ کہہ رہے ہیں، پھر دیکھیں اس کی برکت ہے، اللہ کریم آپ کی تمام دعاؤں کو ضرور پورا فرمائے گا، ضرور اپنی رحمت کی نظر اللہ فرمائے گا جب آپ اس اسم اعظم کے صدقے دعا مانگیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں امیر حمزہ کا صدقہ عطا فرمائے، اور خوب آپ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی محبت، عقیدت کا نذرانہ اِیصال ثواب کی صورت میں ضرور پیش کریں۔